ہماری زندگی بہت ساری روٹین سے گزر رہی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، ہاؤ آر یو آل۔ آج کی ویڈیو جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں ایک اپنی خاص قسم کی روٹین کے ساتھ، جو کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ مجھے یہ چیزیں کرنے کے بعد کیا کیا فائدہ ہوا۔ ہماری بہت ساری روٹینز ہماری زندگی کا حصہ بنی ہوئی ہوتی ہیں، مطلب مارننگ روٹین ہے، ایوننگ روٹین ہے، بچوں کے ساتھ روٹین ہے، ہم نے میڈیسن لینی ہے وہ بھی ایک روٹین میں لینی ہوتی ہے، اسکن کیئر روٹین ہوتی ہے، ہم نے جم جانا ہے، ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے، مطلب اپنی ہیلتھ کے حساب سے بھی ہماری ایک روٹین ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ہے اذکار کی، ہماری نمازوں کی بھی ایک روٹین ہے، اللہ پاک نے اس کو بھی ایک روٹین کا حصہ بنایا ہے۔ مطلب آپ کی 5 وقت کی اذان کی بھی ایک روٹین ہے اور اس روٹین کے تحت آپ اپنی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ روٹین آ جاتی ہے وہ ہمارے پاس قرآن پاک ہوتا ہے۔ اس میں اللہ پاک نے بہت ساری صورتیں اور بہت ساری فضیلت کے ساتھ ہمیں دی ہیں۔ ہر صورت کی اپنی اپنی فضیلت ہے، ہر صورت کی اگر تفسیر کو دیکھا جائے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ پاک نے کتنا ہمارے لیے ایک مکمل دین کے صورت میں ایک مکمل قرآن ہمیں دے دیا، اور وہ آخرت تک، قیامت تک ہمارے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری ایک خاص روٹین جو ہوتی ہے جس کے اندر ہم اپنے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، یا تو رمضانوں تک وہ قرآن پاک آپ بند کر کے رکھ لیتے ہیں اور جو ہے نا پھر رمضانوں میں وہ کھلتا ہے، اور 30 دن تک آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ بس یہی 30 دن اللہ پاک نے ہمارے لیے مختص کیے ہیں جس میں ہم نے قرآن پاک پڑھنا ہے۔ خیر، اپنی اپنی روٹین ہوتی ہے، اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے، میں یہاں کسی کو بھی ٹونٹ نہیں کر رہی ہوں، میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں کرنا، میرا مقصد اپنی چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، کیونکہ ہم ولاگنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس میں آپ کے ساتھ اپنی بریک فاسٹ روٹین، مومز کی روٹین، ایوننگ روٹین، مارننگ روٹین، شاپنگ روٹین، مطلب ہر چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ میں نے سوچا یہ جو چیز ہم لوگ اپنی زندگی میں ایک چیز کر رہے ہوتے ہیں، کیا پتہ ہماری اس چیز کو بھی دیکھ کے کوئی اپنی لائف کی روٹین میں ان چیزوں کو بھی ایڈ کرے، اور وہ ہے قرآن پاک کی روٹین۔ قرآن پاک کی روٹین، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ روٹین جو میں کہتی ہوں نا کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس تو بالکل ہی ٹائم مختصر ہو گیا ہے، واقعی وقت مختصر ہو گیا، کسی کے پاس کسی چیز کے لیے ٹائم ہی نہیں بچا، رشتہ داروں سے ملنے کا، بات کرنے کا، فون پہ بات کرنے کا بھی اب ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک ٹائم تھا گھروں پہ جاتے تھے، وقت گزارتے تھے، مل کے آتے تھے، اس کے بعد فون آئے، فون کے اوپر ہی بات شروع ہو گئی، پھر موبائل آ گیا، ویڈیو کال پہ آ گئے، اور آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا بہت سلو ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس اب ٹائم ہی نہیں بچا، اور واقعی ٹائم ہی نہیں بچا۔ لیکن ایک روٹین کو اپنی زندگی کا ضرور حصہ بنایا، وہ ہے سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ یاسین، جمعہ، سورہ کاف، مطلب ہر دن کے لیے اللہ پاک نے ہر تلاوت کی، ہر صورت کی اتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید ہم جیسے لوگوں کے لیے جن کے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں بچنے والا تھا، اللہ پاک نے کتنے عرصے پہلے ایک ایسی صورتیں ہم سب کے لیے پیدا کر دی تھیں کہ آپ جو ہے نا جب آپ کے پاس نہ بچے، مطلب کچھ سورہ اخلاص کی اتنی فضیلت، اتنی چھوٹی سی سورہ، سورہ فاتحہ، چھوٹی چھوٹی صورتیں جو چلتے پھرتے ہم لوگ آرام سے اپنی نا روٹین کا حصہ بنا سکتے ہیں، لیکن ہمارے دماغ اور خیالات سے نکلیں گے تو ہم لوگ نا اس چیز کی طرف توجہ دیں گے۔ سب سے اہم چیز جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی تھی وہ تھی سورہ رحمان کی فضیلت، جو ہمیں شکر گزار بننے کے لیے شاید اللہ پاک نے ہم سب کے لیے اتاری تھی، جس میں وہ اپنی نعمتوں کا بار بار ذکر کرتے ہوئے ہمیں کہتے ہیں کہ اور کون سی نعمتیں ہیں جن کو تم جھٹلاؤ گے۔ مطلب اللہ پاک نے ہمیں اس میں شکر گزار بننے کی ایک خاص قسم کی ترغیب دی ہے۔ میری یہ اپنی سوچ ہے، میں خود سوچتی ہوں واقعی اس کے اندر جو کچھ اللہ پاک نے بیان کیا، ایک انسان اگر اس چیز کو غور سے پڑھے تو وہ سارا دن اس کا شکر گزار بنا رہے، اور اس کو پھر جو نعمتیں اللہ پاک نے دی ہیں وہ اسی میں خوش رہنے کی کوشش کرے گا۔ جب اللہ پاک آپ کو اپنی کوئی بھی نعمت دیتا ہے نا تو وہ آپ کا امتحان ہوتا ہے، وہ اللہ پاک کی طرف سے دیا وہ آپ کو ایک تحفہ ہوتا ہے، اس میں سے اللہ پاک لوگوں کا حصہ بھی بناتے ہیں کہ آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ اس میں سے اپنے ارد گرد رہنے والوں کا کتنا حصہ بناتے ہیں۔ تو اللہ پاک جو ہے بار بار اس کے اندر ہر چیز بتاتے ہیں۔ اس صورت کو پڑھنے کے بعد جو تسلی اور جو سکون ملتا ہے، اور جو شکر گزاری انسان کے اندر آتی ہے اس کی نعمتوں کا، اور پھر اس سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کتنی خاص نعمتیں جو اللہ پاک نے اس کے لیے اتاری ہیں۔ یہ سانس جس وقت ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے، ہم نیبولائز پہ جاتے ہیں، پیشنٹ آکسیجن پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، خرید کے جو ہے نا یہ سانس لے رہے ہوتے ہیں، اور کتنی اذیت سے وہ سانس لے رہے ہوتے ہیں، کسی کو سوٹ کرتا ہے، کسی کو نہیں کرتا، کسی کو کتنی کوانٹٹی میں دینی پڑتی ہے، کسی کو کتنی کم کوانٹٹی میں دینی پڑتی ہے، ذرا زیادہ آکسیجن دے دی تو مصیبت، ذرا کم آکسیجن گئی تو مصیبت۔ یہیں سے اندازہ لگا لیں ایک گھڑی کا جو ایک سیکنڈ کا ہمیں جو چیز اللہ پاک نے دی، اگر ہم اسی کو سوچنے لیں تو اس سے بڑی کون سی نعمت ہے جو ہمارے پاس ہوگی۔ یہ جو سانس آتی ہے اور
چاہتی ہے اس کے بیچ کا فاصلہ بڑا مختصر ہوتا ہے، اور اگر ہم اسی کو سوچ لیں تو ہم کہتے ہیں ہم اللہ پاک کے کتنے شکر گزار بن جائیں گے جو مفت میں ہمیں سانس مل رہی ہے، مفت میں یہ ہوا مل رہی ہے، مفت میں سورج کی روشنی مل رہی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں لاہور میں جس طریقے سے بارش برسائے گی نہیں پورا کر سکا، نہیں پورا کر سکتے ہم لوگ ان سب چیزوں کو جو اللہ پاک ہم سب کے لیے پوری کرتا ہے۔ تو بس آج میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی، اپنی روٹین میں آپ سورہ رحمان کو لازمی طور پہ جو ہے نا ایڈ کریں، یہ آپ کی روٹین کا بہت بڑا حصہ ہونا چاہیے۔ نہیں تو آپ کے پاس ہر وقت موبائل ہوتا ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کریں، کہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں لگا لیا اور سن لیا، آپ کو یقین کریں اتنا اچھا احساس ہوگا، آپ کو اتنا سکون محسوس ہوگا، اور اللہ پاک کی دی ہوئی ان نعمتوں کا جو آپ کے پاس ہیں اور جو آپ کے پاس ابھی نہیں ہیں، جو اللہ پاک نے آپ کو نہیں دی اوروں کو دی ہیں، لیکن آپ کو جو دی گئی ہیں اسی کے آپ شکر گزار بننا شروع ہو جائیں گے تو اللہ پاک آپ کے اوپر اپنی اور عنایتیں شروع کرے گا، اور یقین کریں آپ کی زندگی بہت خوش و خرم گزرے گی۔ آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور دیں مجھے اجازت، ملتی ہوں آپ کے ساتھ میں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین، فی امان اللہ۔